فیکٹ کے پیارے دوستوں، یہودیت اور عیسائیت دونوں مذاہب میں عقیدہ آخرت پایا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ نزدیک ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ سرخ گائے بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ آرتھوڈاکس یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ انہی پیشن گوئیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل میں سرخ گائے کی پیدائش کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سالوں میں پہلی بار ایک ایسا بچڑا پیدا ہوا جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیدا ہونے والے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اپنے اعلان میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش سے بائبل کی سچائی ثابت ہو گئی ہے۔ ناظرین، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور دوسری اس طرح کی آرگنائزیشن خاص طور پر انہی مقاصد کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہ تیسرے ہیکل عثمانی کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہیں، جبکہ پچھلے 2 ہیکل مکمل ہونے پر مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب کے مطابق کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال ہی میں بریکنگ نیوز دی جا چکی ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے تیسرا ہیکل بنایا جائے۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی دھرتی پر ایک بالکل سرخ گائے کی پیدائش ہوئی ہے، بالکل ایسی ہی جس کا انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد کئی مذہبی رہنما اس گائے کو دیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ پہنچے۔ انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیل کے ساتھ معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہو اور اس پر کسی طرح سے کوئی نشان نہ ہو، چنانچہ یہ بچڑا دونوں نشانیاں پوری کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے یہی بچڑا ہے جس کا یہودیوں کو سالوں سے انتظار تھا۔ لیکن اس معاملے میں مذہبی اسکالرز کی طرف سے ایک بات پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس بچڑے پر پیدائش کے دوران بچڑے کی ماں یعنی گائے کو ایسا ماحول فراہم کیا گیا ہے جو قدرتی ماحول کے بالکل برعکس ہے۔ لہٰذا اس بات میں ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ یہ بچڑا جس کو منصوبہ بندی کے تحت دنیا میں لایا گیا ہے وہ روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسی کوئی نشانی یا اشارہ نہیں ملتا کہ جس میں سرخ گائے کا ظاہر ہونا ہو، اور وہ کیسے آئے گی۔ یوکے میں یہ ٹیمپل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیشن گوئی یہی ہے کہ پہلے سرخ گائے ظاہر ہوگی، پھر یہودیوں کا تیسرا ہیکل تعمیر ہوگا، اور یہ سب آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیحا کے آ جانے کے بعد یہودیوں کے عروج کا دور ہوگا، پھر اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے بننے کے 3 سال بعد ہی دی ریڈ ہائفر پروگرام شروع کر دیا گیا تھا، جس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ سرخ گائے کو حاصل کیا جائے۔ یہاں یہ لوگ ایک سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے کی ایک مخصوص نسل کو اسرائیلی گھروں میں پالے جانے والی گاؤں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے سرخ رنگ کی گائے تیار کی جا رہی ہیں۔ پھر یہاں سے ہی نیوز چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک سرخ رنگ کی گائے کو حاصل کر لیا جس پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کئی سالوں سے اس طرح کے بچڑے کی پیدائش کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیوں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اگر سرخ بچڑے کی بات کی جائے تو اس طرح کی خبر 1999 میں بھی سامنے آئی تھی، جس کے مطابق یہودی مسیحا کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن جب یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے اس گائے کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا یہ وہ گائے نہیں، کیونکہ ان کے مطابق گائے بے داغ ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ سرخ رنگ کی گائے اور کوئی کام نہ کرتی ہو، لیکن یہ گائے بے داغ نہیں تھی۔ دوسری بات، یہ بچڑا تھا، مادہ گائے نہیں۔ اس طرح کی خبر ایک دفعہ دوبارہ 2002 میں سامنے آئی، لیکن اس گائے کے بال سفید تھے۔ لیکن ابھی جو تازہ خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے سامنے آ چکی ہے اور اس کو روحانی اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ فائنل نتیجہ کیا نکلے گا اس پر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اگر مسلمان ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش اور اس کی نشانیوں کے حوالے سے بائبل میں کی گئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ بالکل مختلف ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلی کتابوں پر ایمان لانا
ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، ان میں بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ بطور مسلمان سرخ گائے کا نمودار ہونا اور اس کے ساتھ جڑی دوسری علامات کا ظاہر ہونا ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ البتہ ہمارے علماء اس مسئلے کو اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں اگر یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑ جائے تو ان کے علم میں یہ بات ہو۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قدرت کی نشانیوں کو خود سے آرٹیفیشل طور پر تیار کرنا، جو کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ذریعے پورا کی جا رہی ہیں، مضحکہ خیز ہے، کیونکہ دنیا جہاں کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم ہی سے سب کچھ واقع ہوتا ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ بطور مسلمان قیامت کے حوالے سے نشانیاں کب اور کس طرح پوری ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود سے قیامت کی نشانیاں پوری کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو صحیح کرے اور آخرت کی فکر کرے۔